بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم، هو المولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج کتنا روزہ ہے؟ 18واں روزہ ہے۔ رمضان کے متعلق بہت سارے فضائل قرآن و سنت کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارا۔ پھر رمضان المبارک سے متعلق ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اعلان کیا گیا کہ اس میں اہل ایمان پر روزے فرض کیے گئے۔ پھر قرآن ہی سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ پھر اسی قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے جس میں عبادت کرنا گویا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ پھر ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ اگر ہم نفل نماز ادا کرتے ہیں، نفل کوئی کام کرتے ہیں، تو فرض کے برابر اس کا ثواب دیا جاتا ہے، اور فرض اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا ثواب کئی گنا رب کائنات بڑھا دیتا ہے۔ ہر چیز کا بھاؤ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں بڑھا دیتے ہیں۔ لہذا جس طرح سے ہم نے آج 18 دن تک اس کے دن میں روزے رکھے اور رات میں نماز تراویح ادا کی، اور آگے بھی چاند دکھنے تک ہم کو تراویح پڑھنے کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ نیت ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں تراویح پڑھوں گا۔ تو بڑی عجیب سی بات ہے، میں بولنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ جاتا، 1-2-3 روزے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد شروع کر دیتے 8 رکعت 20 رکعت 8 رکعت 20 رکعت۔ مجھے زیادہ تفصیل میں جا کر کے وقت خراب کرنا نہیں ہے۔ بھائی ہم 20 رکعت کے ماننے والے ہیں، 20 رکعت پڑھتے تھے، 20 رکعت پر ہم کو شرح صدر ہے، 20 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 20 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ 8 رکعت پڑھنے والے، آپ کو اس پر اطمینان، آپ 8 رکعت پڑھیے۔ دوسروں کو کیوں آپ نکتہ چینی کر رہے ہیں؟ دوسروں سے بحث کیوں کر رہے ہیں؟ روز لوگ فون کر کر کے پوچھتے ہیں، شہری میں فون آ رہا ہے، بولے حضرت وہ 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت ہے؟ بولے استغفار پڑھو، تہجد پڑھو، شہری کرو، چپ چاپ سو جاؤ۔ تو مرنے کو فون کر رہے، تم لوگوں کو بھی ستا رہے، تم بھی وہ کر رہے۔ اب 18ویں تراویح پڑھ لی نا، اب کاہے کو پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ذہن ہے یہ ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ملک میں کچھ کم نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے نام اعمال کوئی اتنے زیادہ دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کو اس سے بیٹھ کر، ایک قوم یہ ہے 20-8 والی، دوسری وہ قوم ہے کہ وہ ایک عجیب ہے، وہ تیسری اگاڑی بولیں گے کون سی ہے کیا ہے، وہ ایک الگ ہی قوم ہے، وہ اس کا ایک الگ چلتا معاملہ۔ ارے اللہ کے بندو، سب چھوڑو،
کرنے کی بنیاد پر سب ایک ہے. اور اگر بہت زیادہ کھجلی ہے اور بہت زیادہ بولنا جانتے تو جس مسلک سے آپ کو تکلیف ہے اس کے ماننے والے کے مولوی کے سامنے جا کے بیٹھ کے روبرو بات کرو. واٹس ایپ ٹائیگر مت بنو اور ختم کرو. ایک دم صاف بتا رہا ہوں میں. انہیں کرنے کے کام وہ ہم سے ہوتے نہیں. نمازوں کا اہتمام ہو نہیں رہا, تراویح ہو نہیں رہی, سحر نہیں ہو رہی تو 17 بہانے ہیں. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی, صدقہ اور خیرات نہیں کیا جا رہا. اپنی مرضی سے نیکیاں بنائی ہے, اپنی مرضی سے کیلکولیشن کیا ہے, اپنی مرضی سے زکوٰۃ دے رہے ہیں, اپنی مرضی سے جہاں پر چاہ رہے ہیں وہاں پر دے رہے ہیں. ہر کام ہم جو ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور یہاں پر آ کر کے 20 رکعتیں کی 8 رکعتیں. کیا معاملہ ہے یار. ملک میں بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ کم نہیں ہو رہا ہے. بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ ہم کو حالات کا شکار بنایا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. اور نامعلوم کیسی اسکیمیں ہیں. ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بحیثیت مسلمان کے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم بھی کرتے ہیں تو بدنام ہو رہے ہیں, وہ ختم بھی کر رہے ہیں تو چرچا نہیں ہو رہا ہے. ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. پرسوں مانجل گاؤں کا واقعہ ہوا, JSR کا نعرہ لکھ دیا گیا. کل نظام آباد کے علاقے میں ایک مینار توڑا گیا, وہاں نعرہ لگایا گیا. مسلمان خاموش ہیں, مسلمان جوابی کارروائی نہیں کر رہے ہیں. لنچنگ بھی ہو رہی ہے, خاموش ہے. مساجد شہید کی جا رہی ہے, ڈاکومنٹس ہونے کے بعد مساجد شہید کی جا رہی ہے. ہمارے قبرستان محفوظ نہیں ہے, ہماری خانقاہیں محفوظ نہیں ہے, اور ہماری درگاہیں اولیاء کرام کی مستند اولیاء کرام کی درگاہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے. مسلمان خاموش ہے. کیا مصلحت ہے معلوم نہیں. اگر کچھ دو چار بولے, اب ہم جیسے بول رہے نوٹ کر رہے ہیں, کرو نوٹ, کیا کرنا ہے. کاروائی کرتے ہمارے سامنے آؤ, کرو ہمارے اوپر کاروائی. ہم تو سیدھی باتیں بتا رہے ہیں. جس دن اللہ رب العالمین اس قوم کے ذہن میں ڈالے گا اس دن دیکھنا نقشہ الگ ہوگا. بہت ظلم ہو گیا. ہم اپنی مرضی کا کپڑا نہیں پہن سک رہے, اذان نہیں دے سکتے, سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ, پولیس جس کو محافظ بنایا گیا وہ اتنا درندگی کا شکار کرے گی, ثبوت دے گی. پڑھتے نماز پڑھتے لوگوں کو لاکھ سے مارا جا رہا ہے. کیا ہے یہ. اذان رکوائی جا رہی ہے. کیا ہے یہ. رمضان کا مبارک مہینہ میں یہ عرض کر رہا تھا, حالات ہمارے سامنے کچھ کم نہیں ہے میرے بھائیوں. ان حالات کی روشنی میں ہماری اپنی پالیسی یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پانی مر کہاں ہے. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ برائیوں کو چھوڑو تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ وہ برائیاں کہیں میرے اندر تو نہیں ہے. اگر میرے اندر وہ برائیاں تو اثر تو ہونا ہی نہیں ہے. تو مجھے بھی اپنی برائیوں کا جائزہ لے کر کے, یہ نہیں ہے کہ بولنے والا بول رہا ہے تو بالکل دودھ کا دھلا ہوا ہے. انسان خطا ہوتی ہو گئی ہوں گی, میں اپنا جائزہ لوں اور توبہ کروں اللہ سے, اللہ کے سامنے جھکوں. آپ بھی جائزہ لیجئے, آپ بھی غور کیجئے کہاں پر خامیاں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہے. اللہ سے مانگیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. بولیے نا, کرے گا, بالکل کرے گا. اور یہ تو مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین گنتی ہے کتنا بخشش کر رہے ہیں, گناہوں کو معاف کر رہے ہیں, رحمت بے شمار برس رہی ہے, مغفرت کا حصہ آ گیا. یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. اب دھیرے دھیرے مسجدوں کا ہی معاملہ یہ ہے کہ وہاں کا نظام بدلنا شروع ہو گیا. شارٹ کٹ کا معاملہ چل رہا ہے. پہلے 6 اور 5 میں چلتا تھا معاملہ, 6 دن اور 5 دن میں. ہم لوگوں نے الحمدللہ 35-37 سال میں تراویح پڑھا چکا ہوں. ابھی کچھ سالوں سے تکلیف ہونے سے کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے. تو بعض مرتبہ جہاں پر 3 اور 6 پارے ہوتے تھے ہم گئے. میں
ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں، ان کے منہ پر بھی بولا ہوں میں. ہم لوگ قرآن پڑھاتے ہیں تراویح کے اندر، جب گئے تو سمجھ میں نہیں آ رہا شروع کہاں سے آ رہا ہے، ختم کہاں پر ہو رہا ہے. آرام سے پڑھیے یار، 1 مہینے میں ختم کریے آپ. اور جو 10 دن میں پڑھنے والے 10 دن میں پڑھ لیے تو باقی دن آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں، باقی دن بھی پڑھیے آپ. 3 دن اور 6 دن کا تو معاملہ، 5 دن کا تھوڑا سا اوائڈ کریے آپ، کیونکہ باقی جو ہے پھر قرآن پڑھنا سننا نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. یہ مہینہ جو رمضان کا ہم کو ملا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ رب کائنات کا انعام ہے ہمارے لیے کہ اس نے پھر زندگی میں ایک مرتبہ ہم کو یہ موقع نیکیوں کے کمانے کا عنایت فرمایا. آنے والے سال میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آمین کی آواز. ابھی چندے کا اعلان میں بعد میں کروں گا، اور وہ تو دینے ہی آپ کو دے رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. مگر یار بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ کچھ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ممکن ہے اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ رب العالمین آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ہم اپنے متعلق بتا سکتے کہ بھئی ہماری اتنی کوئی گارنٹی نہیں. ممکن ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والا جو ہے 25 کا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، رمضان مبارک. لیکن یہ مہینہ ملا ہے، اب آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو آدمی جتنا چاہے اتنا اپنے رب کو راضی کرے، گناہوں سے بچے، اور نیکیوں کا جو تصور ہے وہ اپنے طور سے نیکیاں طے نہ کرے، بلکہ نیکیاں وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں. برائیاں وہی ہیں، برائیوں کا بھی تعین بندہ اپنے من سے نہ کرے. اب وہ ذرا سا کچھ ہوا تو کرسی پہ بیٹھ گیا، کیا بولے میرے کو تکلیف ہے، اور جگہ پر کھڑے رہیں گے. تو یہ بھی جو ہے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ کر کے اس کا اپنا جائزہ لے اور اس کے بعد اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بہت ساری جو خوبیاں اور اس کے فضائل اور برکات بتائے گئے ہیں. تو صدقہ اور خیرات کے علاوہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال کا کیلکولیشن کر کے اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ کو نکالیں. زکوٰۃ کا موٹا نظام ویسے تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں، بعد میں ائمہ سے کریں، جتنا سمے اتنا ہم تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا جو معاملہ ہے موٹا یہ سمجھ لیجئے کہ جس بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجودہ دور میں، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجودہ ریٹ کے اعتبار سے، یا اس کی رقم، یا 2-3 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ نقدی ہے. یہ نقدی اور یہ رقم وہ ہے جو کاروبار میں استعمال نہیں ہو رہے ہیں، فاضل پڑے ہوئے ہیں. ان کو ملا کر کے سونے کی رقم 7.5 تولے کی بنتی ہے یا چاندی کی 52.5 تولے کی بنتی ہے. اس کا حساب کر کے اللہ کی رضا کے لیے وہ فرض اللہ کے بندوں تک کیا کریے، پہنچا دیجیے. زکوٰۃ صدقات تو بہرحال کبھی بھی ہم نکال سکتے ہیں. اب اس ماہ مبارک میں ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام ہو رہا ہے، نماز تراویح ہو رہی ہے. جیسی بھی ہے آپ کی عبادت آپ کو معلوم، میری مجھے معلوم، مگر ہم سب مل کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہ جیسی بھی ہم نے عبادت کری ہے یا کر رہے ہیں، جیسی تراویح پڑھی اور آگے پڑھیں گے، جو عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، خیر خیرات کریں گے، اے اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما دے. ایک چیز یہ. دوسری بات یہ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں انسان سے جانے انجانے میں کچھ خامیاں بھی ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کر نہیں کرتا، بلکہ اب یہ چیز تو ہم لوگوں کو بولنا بھی نہیں پڑتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رمضان میں سارا جو ہے بخار انسان کے ذہن میں اترتا تھا. اب تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الحمدللہ اتنے جھگڑے یا گالی گلوچ یا بحث مباحثہ ہمارے نوجوانوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے
ایک اچھا ماحول ہے. کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کبھی کچھ لوگوں میں بحث ہو گئی تو دوسرا بولتا ہے کہ اللہ کے بندے میں روزے سے ہوں. بھئی آپ گالی لے لو, کچھ بھی کر لو, دو تماشا مار لو, لیکن میں روزے سے ہوں, میں آپ کو کچھ نہیں بولتا. تو یہ پلس پوائنٹ ہے, یہ اچھی علامت ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین یہ جذبے کو عام لوگوں میں پھیلانے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دی. ان سارے فضائل اور برکات کے علاوہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے وقت میں بہت کم باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جا سکتی ہیں. تفصیلی معلومات کے لیے آپ کو علماء کرام سے, ائمہ حضرات سے رجوع کرنا چاہیے. پھر اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کے نام سے ہم جانتے ہیں, اور اس کے متعلق ایک پوری سورہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی 30ویں پارے میں نازل ہوئی ہے. آپ اس کو جا کر کے پڑھیے. اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے کو یہ رات نصیب ہو جائے گویا اس نے 1000 مہینے سے زیادہ رب کائنات کی عبادت کی. بہت فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے اس رات کی. اسی لیے اس رات کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور سعید میں اخیر تک آپ نے ایک اشرے کا اعتکاف کیا ہے, آخری 10 دنوں کا. کبھی آپ نے 3 دن کا بھی کیا, 20 دن کا بھی کیا, مہینے بھر کا بھی کیا, لیکن 10 دن کا اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر کے آخری حصے تک کیا, جب تک کہ آپ اللہ کے پاس تشریف نہیں لے گئے. 10 دن کا اعتکاف. 10 دن کے اعتکاف کی ترتیب یہ ہے کہ 20ویں کا روزہ ہے, عصر میں آ گئے اور ہم مسجد کے اندر اللہ کے لیے بیٹھ گئے, اللہ کے مہمان ہیں. 21ویں شب ہم کو ملے گی, 21, 23, 25, 27, 29, کتنی شب ملیں گی؟ 5. اور یہ اعتکاف پورے محلے والوں کے لیے ضروری ہے, ویسے فرض کفایہ ہی ہے. اگر آپ میں سے پورے محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو وہ ذمہ داری پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. مسجد میں بیٹھنا, تلاوت کرنا, سونا, اپنے لیے, اپنے افراد خاندان کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, کائنات کے لیے, پوری ملت اسلامیہ کے لیے, مسجدوں کے لیے, مدارس کے لیے, درگاہوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے, خانقاہوں کے لیے, قبرستان کے لیے آپ مستقل طور پر اللہ کے دربار میں پڑے ہیں. دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیے. آپ مسلسل پڑے ہوئے ہیں, مسلسل دعائیں ہو رہی ہے. ایون اگر آپ آرام بھی کر رہے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے مسلسل پڑھائی جائے, بیدار رہا جائے. مگر آپ آرام بھی کر رہے ہیں تو آپ کا آرام بھی عبادت میں شمار ہوگا. الحمدللہ یہ 10 دن کا اعتکاف, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے, لوگ بیٹھتے ہیں, ایک سے زائد لوگ بھی بیٹھتے ہیں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. یہ رمضان ہی کا مبارک مہینہ ہے, یہ اتنی ساری چیزیں ہیں, روزہ ہے, قرآن مجید کا نزول ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, زکوٰۃ ہے, نمازوں کا اہتمام ہے, تراویح کا اہتمام ہے, کلام پاک کی تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سلام ہے. کہ کتنی ساری تفصیلات مختصر انداز میں ہمارے سامنے آ گئی. اب ایک چیز اور ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزوں کے دوران بہت ساری خامیاں کوتاہیاں ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. تو شریعت اسلامی نے اس کا ایک طریقہ بتایا, ایک ضابطہ بتایا ہے, اور وہ ہے صدقہ, کیا بولتے ہیں, بولیے نا, صدقہ فطر. فطر ادا کر دینا. صدقہ فطر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو نماز دگانہ پہلے پڑھنے کے پہلے ادا کر دینا چاہیے, مگر بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا عید کے پہلے ادا کر دے تاکہ غربا ہماری خوشی میں شامل ہو سکے. صدقہ فطر کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کوپن کے گیہوں لا کر کے تقسیم کر دیے جائیں. اب وہ 2.25 کلو ہے تو بولتے ہیں 1 کلو 675 گرام ہے, 2 کلو بھی دے سکتے ہیں, 1 کلو 600 گرام کیوں نہیں دے سکتے. اس میں بھی ایک جھنجٹ ہے. اب میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا. اور
شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جو گیہوں ہم استعمال کرتے ہیں سال کے 12 مہینے، اگر ہم کوپن کے گیہوں لا کر کے کھا رہے ہیں تو 1 کلو 600 گرام بمشکل اس کی جو قیمت ہوتی ہے کوپن میں تو کم میں بھی ملتا ہے وہ دیجئے۔ اگر آپ کوپن کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، بازار سے لا رہے ہیں، تو بہت مشکل سے جو ہے 70-80 روپیہ اس کی قیمت بنے گی، 1.25 کلو گیہوں کی ایک فرد کی طرف سے۔ آج اگر بچہ بھی ہوا ہے تو اس کی یعنی 17 ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ گیہوں کے علاوہ شریعت نے اور بھی کچھ چیزیں بتائی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ ایک تو گیہوں دیجیے، دوسرا جو ہے جو 3.5 کلو، تقریباً آج کے دور میں اس کی قیمت 250-300 روپیہ ہو سکتی ہے، وہ جو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر آپ کشمش استعمال کرتے ہیں تو کشمش بھی دیجیے، اس کی موجودہ قیمت میں ایک احتیاطاً بتا رہا ہوں 1800 روپیہ 900 روپیہ ہوں گی۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کھجور استعمال کر رہے ہیں تو کھجور بھی سستے میں آپ دے سکتے ہیں، اس کی قیمت بھی 1800-900 روپیہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہے کہ بھئی گیہوں دے دینا، وہ بھی گیہوں کون چڑھانا؟ کوپن والے۔ جب خود کھانا ہے تو 40-50 روپیہ والے لانا، اور اللہ کے راستے میں دینا تو بولے کوپن والے لے گا 2 روپے 4 روپے کلو والا، وہ جو فیس مل رہا ہے وہ لا کر تک 3 گھنٹے ہو جائے۔ یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ یہ 17 فطر کی 4 قسمیں ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، کشمش ہے، اور بولیے نا کھجور، یہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ہم جتنی ہو سکیں، آخری عشرہ ہے، نامعلوم آنے والے سال یہ عشرہ ہم کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ہم سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، ملک کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص طور پر ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول اور منظور فرما دے۔ ایک چیز رمضان کے مبارک مہینے میں اور ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ یہ ہو گئی ساری سنتیں جس پر ہم لوگ بآسانی عمل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کئی جنگیں، کئی غزوات بھی ہوئے ہیں۔ اسلام جو ہمارے سامنے ہے موجود، اسلام جو ہم تک پہنچایا گیا، تو اسلام ایسے میٹھی میٹھی چیزوں پر عمل کر لینے سے، کڑوی سنتیں چھوڑ دینے سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس میں ایک جنگ ہوئی جو بہت ہی مشہور ہے۔ کون سی جنگیں بتا سکتے ہیں آپ؟ جنگ بدر، اس کا تذکرہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ انفال میں بھی یوم الفرقان اس کو کہا گیا، اور سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ مدد تو آئے گی۔ ہجرت کے بعد دوسرا سال ہے، 2 ہجری ہے، جمعے کا دن اور 17 رمضان۔ آج کتنا رمضان ہے؟ 18 رمضان۔ کل 17 رمضان گزرا، ہم کو معلوم بھی نہیں کہ بھئی جنگ بدر تھی، یوم الفرقان تھا کل۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے حق میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اسلام اس میں کامیاب ہوا، مسلمان کامیاب ہوئے۔ اور ہم جو کہتے ہیں، ویسے دیکھیے کفر اور اسلام تو یکجا نہیں ہو سکتے، ہمیشہ مزاحمت ہوئی ہے کفر کی طرف سے، باطل طاقتوں کی طرف سے، اسلام کے خلاف کہا بھی گیا ہے، بولا بھی گیا ہے، ایکشن بھی لیا گیا ہے، مظاہرہ بھی کیا گیا ہے، وہ اس زمانے میں اور آج کے دور میں بھی کیا گیا ہے اور باقاعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی کوئی آسانی نہیں ہے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ اور قرآن کا بھی اعلان الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم چھوڑ دیے جائیں گے؟ حق اور باطل کی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور حق غالب ہوگا اور باطل انشاءاللہ مٹے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حق اور باطل کا معاملہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو برداشت نہیں کیا جا رہا۔
مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سارے قوانین ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. لنچنگ بھی ہو رہی ہے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہے, مساجد توڑی بھی جا رہی ہے, ایکشن بھی لیا جا رہا ہے, جانور بھی پکڑے جا رہے ہیں, ہم تہوار بھی نہیں منا پا رہے ہیں, اپنی مرضی کا کھا بھی نہیں رہے ہیں, اپنی مرضی کا لباس بھی نہیں پہن سکتے ہیں, اذان بھی نہیں ہم دے سکتے ہیں. غنیمت ہے, اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اتنا جو چل رہا ہے تو چلتے رہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹیز پورے ملک میں چل رہی ہے. یہ حالات تو آنے والے ہیں. جنگ بدر کی سی فضا بننے والی ہے, قائم ہوگی. اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا ہے. اور جنگ بدر مشہور اس لیے ہے کہ تفصیلی واقعہ ہے کہ دیکھیے 1000 کا لشکر جرار ہے جن کے پاس سارے ساز و سامان ہے, اونٹ ہے, ہاتھی ہیں, زیرہ ہیں, تلواریں ہیں. یہاں پر 313, ہم لوگ بولتے ہیں 313 کیا ہے معلوم ہے کیا؟ گاڑیوں کا نمبر 313 ہم لائک کرتے ہیں. 313 یہ 313 وہ بدری صحابہ ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں بدر کے میدان میں الحمدللہ موجود تھے, اور اس میں سے 14 صحابہ جو ہے شہید ہوئے. یہ بدری صحابہ ہیں 313, لیکن ہزاروں پر غالب آ گئے. کیا تھا ان کے پاس؟ 2-3 سواریاں, ایک آدھ تو زیرہ بختر, اونٹ, تلوار, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا اس کے, جب یہ سورہ آل عمران کی 123-24 آیت ہے, دیکھیے آپ, میرے سے صحیح ذہن میں نہیں ہے. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کلام ہوئے کہ بھئی یہ اتنے ہیں, کیسا رہیں گا, ہزاروں کا لشکر ہے. ایک یہ شام سے نکلا یہ بھی آ رہا ہے, مکہ والا بھی آ رہا ہے, اور بیچ میں یہ گھاٹی ہے, یہ مدینہ ہے, جنگ بدر کا میدان ہے, کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ میرا نام لے کے مجھ پر بھروسہ رکھ کے آگے بڑھیے. بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ, اس کے اندر الفاظ آئے, آپ پڑھیے اس کو, آپ کو معلوم ہوگا. 5000 میں لشکر بھیجوں گا. یہ تھوڑے سے صحابہ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میدان بدر میں گئے. وہ حجاج کرام یا وہ معتمرین جو عمرہ کرنے جاتے ہیں, بھئی آپ نے بدر کا میدان دیکھا ہے کیا؟ دیکھے ہیں کیا؟ بولیے نا. پھر سفر والے وہ ٹور والے لے جاتے ہیں, بدر کا میدان ہے, گئے ہیں ماشاءاللہ, بدر کا میدان ہے, اسی حالت میں ہے. وہ کنواں بھی ہے جہاں پر یہ جہنم واصل ہوئے تھے. وہ صحابہ کرام جو 14 شہید ہوئے ان کے آخری آرام گاہ کے وہی راستہ آ رہا ہے, اور وہیں پر ایک بڑی خوبصورت سی مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد, کیا نام ہے اس کا؟ مسجد عریش کے نام سے جانتے ہیں. مسجد عریش. یہ مسجد عریش کیا ہے؟ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر بیٹھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات سے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ 313 جو میں نے لا کے ڈال دیا, اب تو ان کی مدد فرما. دعا قبول ہوئی. وہیں ان کی یاد میں ایک مسجد بنی, اور وہیں سامنے تھوڑا آگے جانے کے بعد روڈ ہے اور ایک پہاڑ نظر آتا ہے. دیکھیں پہاڑ بھی, وہ عام پہاڑ حجاز میں, حرمین میں, مکہ مدینہ میں عام پہاڑ جو ہے وہ کالے پہاڑ ہیں جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی سبزہ یا کوئی ہرا پودا نہیں ہے. لیکن وہ پہاڑ جو ہے اس کا رنگ الگ ہے. معلوم ہے کون سا رنگ ہے؟ وہ بالو کا پہاڑ ہے, بالو ہے اس کے اوپر, جو ریگستان میں ہوتا ہے نا, خاکی کلر کا بالو ہے اس کے اوپر. اس کے اوپر پتھر نہیں ہے, اور کئی 100 کلومیٹر سے زیادہ کا کچھ لوگ بتاتے ہیں, کچھ کم بتاتے ہیں. وہ پہاڑ ہے پورا, اس کے اوپر پتھر نہیں ہے, پورا ریت ہے, بالو ہے, وہ بالو جمع ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبلے ملائکہ. وہ فرشتے وہی نازل ہوئے تھے, اور رب کائنات نے اس پہاڑ کی جو ہے کیفیت بدل دی. حجاج کرام الحمدللہ وہاں بھی جاتے ہیں, دعائیں بھی کرتے ہیں. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنے حج اور عمرہ کر کے اللہ تعالیٰ ان کا حج عمرہ قبول فرمائے. زور سے بول سکتے ہیں. اور جتنے باقی ہیں, اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو, چاہے وہ نوجوان ہو, بزرگ ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ
کم از کم حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. ایک مرتبہ پہنچے. یہ ساری چیزیں میں تو بہت شارٹ کٹ میں بول کے نکل گیا. ایک ایک چیزیں وہاں پر کہاں کس کی خبریں ہیں, کہاں کیسا کنواں بنا ہوا ہے, مسجد کہاں ہے, پہاڑ ہے کدھر ہے, راستہ کدھر ہے, صحابہ کرام کے مکانات کیسے ہیں کھجور کے اس سے بنے ہوئے ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھیے. تو رمضان کا مبارک مہینہ یہ بھی ہے کہ اس میں اسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور مکمل کامیابی اللہ رب العالمین نے اسلام کو عطا فرمائی, اور باطل جو ہے ناکام ہوا اور مغلوب ہوا. یہ حالات اہل ایمان کے ساتھ بالکل آنے والے ہیں. آج نہیں تو کل یہ حالات آ سکتے ہیں. یہ میں کھلی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے تمہارا بھی لال ہے ہمارا بھی لال ہے, ہم سب ایک ہی ہے, خالی تھوڑا نام کا فرق ہے, تم بھی تمہارا راستہ بھی وہیں جا رہا, ہمارا بھی راستہ ہے. ہم تو خالص توحید پر عمل کرنے والے ہیں. الا للہ دین الخالص, خالص توحید, ملاوٹی توحید نہیں ہے. پورے نظام کا چلانے والا ایک اللہ ہی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. ان پر قرآن نازل فرمایا, رمضان کے روزے اس نے عطا فرمائے, ہم کو زندگی دی, ہم کو موت دے گا, مرنے کے بعد اٹھائے گا, ہم سے حساب لے گا, اور پورا کائنات کا نظام رب کائنات ہی کے حکم سے چل رہا ہے. یہ سارا نظام خالص توحید ہے. ایسا نہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ چھلاوا بنا ہوا ہے اور ایک طرف ممبر ہے, تو ایک چھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, ایک ممبر پہ پڑھ رہا ہے. نہیں, ہم مانتے ہی نہیں ہم اس کو. تو دیوار میں رکھا ہوا ہے, ہرا کپڑا لگا ہوا ہے, لوبان اگربتی, جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں, میں برائی نہیں کر رہا ہوں, جو ہے وہ بتا رہا ہوں. ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے اس گھر میں آئے کھلے میدان میں, یا اپنے گھر میں کوئی تصویر نہیں, کوئی تصور نہیں ہمارے سامنے, کوئی مورتی رکھی ہوئی نہیں, کوئی ہے کیا مسجدوں کے اندر؟ کچھ نہیں ہے. ہم اپنے ذہن میں تصور لیتے ہیں, اور ہم سے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معراج ہوئی تھی, الصلاۃ معراج المومنین, یہ نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے. اللہ اکبر کہہ کر بندہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے. کبھی ثنا پڑھتا ہے, اعوذ باللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, کوئی سورہ پڑھتا ہے, پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے, سبحان ربی العظیم, سمی اللہ علیہ الحمد ربنا لک الحمد, التحیات بھی پڑھ رہا ہے, درود بھی پڑھ رہا ہے, دعائے معصورہ بھی پڑھ رہا ہے, اور سلام بھی پھیر رہا ہے. یہ اپنے رب سے ہم کلام ہے, اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے, اپنے مسائل اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. کوئی دوسرا تصور نہیں ہے کہ ناریل لگے گا یا پھول لگیں گے, نہیں ہے. پھول کا ہار بھی نہیں ہے, ناریل بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. سیدھا آؤ, وضو بناؤ, ساری چیزیں اویلیبل ہے, وضو بناؤ, تو اپنے آپ کو پاک صاف کرو, اللہ کے سامنے اور جھکو اور چلے جاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام رمضان کے مبارک مہینے میں اس طرح کی اور بھی کچھ جنگیں ہوئی ہیں, ہمیں اس کا اپنے طور پر مطالعہ کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ جس طریقے سے رمضان کے 18ویں دن گزرنے والے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں بھرپور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے, اور جس ٹائپ کی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم ٹھیک ٹھاک طریقے سے اللہ کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. کریں گے سب انشاءاللہ. جن لوگوں نے 10 دن تراویح پڑھ لی ہے, چھٹی منا رہے ہیں, وہ بھی سن لیں کہ تراویح ان کے لیے معاف نہیں ہے, ان کو ڈسکاؤنٹ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. آج سے شروع کر دیجیے. آپ 20 پڑھنے والے ہیں 20 پڑھیے, ہمارا کوئی ایسا زبردستی نہیں کہ 20 ہی پڑھیے. آپ اگر 8 پڑھنے والے ہیں تو 8 پڑھیے, مگر تراویح بہرحال پڑھنا ہے آپ کو, تراویح سے چھٹکارا نہیں ہے. اور صدقہ فطر کا خاص طور پر آپ خیال رکھیے. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین, بہت ساری کوتاہیاں خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں, اللہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں اور خامیوں کو معاف فرمائے, اور ہمارے اس ملک میں امن شانتی کی اور بھائی چارے کی ہواؤں کو چلانے کی اللہ رب العالمین شکلیں صورتیں پیدا فرمائے. اس ملک میں ہونے والا جو چناؤ ہے 2024 کا, اس کو بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے مسلمانوں کے واسطے خاص طور پر آسانیاں فرمائے. میں نے آپ کو اس کے پہلے بتایا تھا شاید,
کہ چناؤ ہونا ہے، آپ جس پارٹی کو چاہے ووٹ دیں، ہم کسی کی سفارش یا کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں. جو آپ کے ذہن میں، آپ کی پارٹی، آپ کے ذمہ داران کے ذہن میں کہ ان کو دینا چاہیے، آپ ان کو کریے، لیکن آپ یہ طے کریے مجھے 2-3 کام کرنا ہے. مجھے اپنی ناموں کی درستی کروانی، آدھار کارڈ ہو، الیکشن کارڈ ہو اور پین کارڈ ہو. میں ایک جگہ جمیل بیگ کی مسجد کے پاس کرائے سے رہا کرتا تھا، 93 میں کارڈ بننا شروع ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ اور آیا، میں نے ووٹنگ کیا جا کر کے. اب میں نے یہاں سے مکان بدل کے بٹی لوگ چلا گیا، اب وہ گھر پر آ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اقبال احمد انصاری یہاں پر، کہا نہیں کون ہے؟ بولے شیخ حبیب میرا نام ہے. اچھا یہ کہا ہے؟ بولے نہیں ہے، وہ نام کاٹ دے رہا ہے. وہ موت ہو گئی، کیا کہاں گئے معلوم نہیں، ختم ہو گیا. اب وہاں جو اس کا نام لکھ لے رہا. اب پھر الیکشن کی ہم بول رہے کہ یار ظالموں نے ہمارے نامہ کٹا دیے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے ہم کو بھی کوشش کرنا ہے، انکوائری کرنا ہے. ابھی آن لائن چل رہا ہے، آن لائن چل رہا ہے بالکل. آپ اپنے اس کو باقاعدہ کریکشن بھی کر سکتے ہیں اور ایڈریس وغیرہ چینج بھی کروا سکتے ہیں. ووٹر لسٹ میں لازماً ہمارا نام آنا چاہیے، اور جیسے ٹی سی بی سی ہماری ہے ویسی آدھار کارڈ، پین کارڈ اور ہمارا پاسپورٹ ہونا چاہیے. کریں گے سب انشاءاللہ. اور اس کے بعد جس دن الیکشن ہوگا، جس کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آ کر، کسی کی چائے کی آس نہ رکھ کر، کسی کی بریانی کی پلیٹ کی طرف تو سانسر کی طرف منہ نہ کرتے ہوئے، ران نہ چپکاتے ہوئے، آج خود اپنے طرف سے جس کو ہم بھلا مانوس سمجھ رہے ہیں اس کے حق میں اپنی ووٹنگ کا 100% استعمال کریں. اب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مرتبہ مسلمانوں کی طرف سے ووٹنگ کا پرسنٹیج بڑھا ہے. کریں گے انشاءاللہ. دوسری ضروری بات یہ ہے کہ مسجد جمیل بیگ کے ذریعے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ہر مرتبہ ہم آپ کو کہتے ہیں الحمدللہ یہاں پر جو خاص طور پر کھانے کا نظم ہے وہ بلا تفریق مذہب ملت. ابھی مجھے معلوم پڑا ہمارے ایک پہچان کے نائب امام کے رشتہ دار وہاں ایڈمٹ ہیں، تو کسی نے بتایا کہ مسجد والے بولے صبح بھی آ رہے، بولے وہاں سحری کے دیر، سحری کے واسطے کائے کو آ رہے؟ تو بولے جن کی سحری ہے ان کو کچھ پاکٹ دے رہے اور کچھ پانی کی بوتل دے رہے. کر رہے کیا؟ پکا ہے کہ ایسی ہے؟ ہو رہا ہے الحمدللہ. سحری بھی پہنچا رہے، افطاری بھی پہنچا رہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے اتنی نیکیاں زیادہ ہمارے نام اعمال میں ہوں گی. آپ اس میں ان کا کوئی سفیر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کیجیے آپ. اور اگر آپ میں سے کچھ ایسے افراد ہیں جو اشارے ثواب کے لیے ان کے ذمہ داران سے ملاقات کریں، حیال الصلاح پر حافظ ہے کہ بھئی ایک وقت میں آپ کو کھانا کتنا لگ رہا ہے، میں نقدی نہیں دے رہا ہوں، میں کھانا بنا کے لا کے دے رہا ہوں، آپ مستحقین کی تقسیم کر دیجئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا مولانا؟ اگر کوئی کھانا لا کے دے گی آپ کے پاس تو چاہے دوپہر کا ہو یا شام کا ہو، آپ کھانا بھی لا کر کے دے سکتے ہیں. مسجد کے ذریعے بہت سارے کام الحمدللہ انجام دیے جاتے ہیں. یہ آپ حضرات کا خلوص ہے، آپ حضرات کی سمجھ لی اس میں خصوصی توجہ ہے کہ آپ ان کا بھرپور تعاون فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کے مال میں اتنی برکت دیتا ہے کہ صرف آپ ہی کے تعاون سے یہ پورا نظام 2-2-2.5 ہزار کتنے لوگ کھا رہے ہیں کھانا؟ 2000 لوگ روزانہ کھانا کھا رہے ہیں. کم از کم ان کا برسوں سے یہ معمول ہے. اتنے لاک ڈاؤن کے اندر بھی یہاں کا مطبخ بند نہیں ہوا. آپ حضرات کے ذریعے یہ سارا کی سارا نظام چل رہا ہے. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھائی ہمارے اس میں جس درجے میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دینے کو قبول فرمائے، ان کے خیرات کو صدقات کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجرا، بہترین بدلہ کل مرنے کے بعد حشر کے میدان میں ان کو عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ہم اپنے طرف سے بھی اور اپنے مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے بھی یہاں پر باقاعدہ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.